لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صلوات پڑھیں محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام شہدائے اسلام، تمام شہدائے مدافعین حرم، تمام وہ شہداء جنہوں نے مذہب حق کی ترویج کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، جناب شہید قاسم سلیمانی، جناب شہید ابو مہدی مہندس اور دیگر تمام شہداء، شہید ثالث، شہید اول، شہید ثانی، تمام ان ارواح عالیہ کی روح کو احساس. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مجلس بعنوان یاد شہداء منعقد کی گئی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہی مذہب شہادت ہے. اس مذہب کو جو روح ملی اور یہ مذہب تشیع جو باقی ہے وہ شہیدوں کے خون کی بنیاد پر باقی ہے، وگرنہ اسلام کو بہت پہلے بنی امیہ نے مٹا دیا تھا اور ختم کیا تھا، لیکن اس وقت سرکار سید الشہداء نے ایک نعرہ بلند کیا کہ من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا
حضرت نے وہاں پر بہت ہی عظیم نعرہ بلند کیا کہ من کان باذلاً فینا مہجتہ، اگر کوئی ہماری راہ میں خون جگر بہانے کا حوصلہ رکھتا ہے، وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور اللہ سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ کربلا آئے۔ یعنی کربلا لے جانے کے لیے سرکار سید الشہداء نے دو چیزیں بہت اہم رکھیں۔ ایک کو آپ بذل کہہ سکتے ہیں، بذل یعنی خرچ کرنا، عربی میں بذل کہتے ہیں خرچ کرنے کو۔ موطناً علی لقاء اللہ، خدا سے ملاقات، دو مرحلہ، ایک انسان کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہو، اور دوسری کنڈیشن انسان کے وجود میں ملاقات خدا کا شوق ہو۔ بذل بھی صرف مال نہیں، من کان باذلاً فینا مہجتہ، مہجہ کہتے ہیں وہ خون جگر کو، جو آپ کے بدن کا سب سے اہم خون ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی ہے جو خون جگر بہانے کا جذبہ رکھتا ہو، بذل کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، اور خدا سے ملاقات کا، یعنی شروع ہی کربلا کی ایثار اور ملاقات خدا کے نعرے سے ہو رہی ہے کہ یہاں خرچ کرنے کا جذبہ ہے تمہارے وجود میں، تم بہا سکتے ہو خون جگر، تمہارے وجود میں خدا کی نسبت خلوص ہے، یعنی فقط ملاقات خدا کرنا چاہتے ہو، تو فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو ہمارے ساتھ کربلا ہو۔ آپ واقعاً غور کریے کتنا پاک نعرہ اور کتنا اہم نعرہ، کہ آج بھی یہ نعرہ فضاؤں میں بلند ہے۔ آج بھی دین کو جب ضرورت ہے تو یہ نعرہ آج بھی پاک کانوں تک جاتا ہے، اور انہیں اسی نعرے کے پیچھے اپنے ساتھ لے آتا ہے کہ ہے جذبہ خون جگر تمہارے وجود میں بہانے کا، ہے خدا سے ملاقات کرنے کا۔ لہٰذا اگر آپ ان شہداء کو دیکھیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کتنے ایثار اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ مذہب آپ تک پہنچا ہے۔ بہت آسانی سے مذہب ہم تک نہیں پہنچا، اور نہ بہت آسانی سے مذہب بچا ہے۔ اس مذہب کو پہنچانے میں بھی بہتوں نے خون جگر دیا ہے، اور اس مذہب کو بچانے میں بھی بہتوں نے خون جگر دیا ہے۔ لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام شہداء جنہوں نے راہ دین میں خون بہایا ہے، ان کے لیے اسوہ اور نمونہ شہدائے کربلا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، اگر کربلا سامنے نہ ہو تو خدا کی قسم کسی قوم میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ وہ کربلا ہے جو آ کر انسان کو یہ حوصلہ دیتی ہے، جو انسان کو، اسی لیے اگر کل میں نے عرض کیا تھا زیارت سید الشہداء کے حوالے سے، بار بار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے شدت کے ساتھ کہا کہ نہیں زیارت پہ جاؤ، حتیٰ اگر خطرہ بھی ہو تو جاؤ۔ یہ کہیں کم آیا یہ حکم کی خطرہ بھی ہو تو جاؤ، کیوں؟ کیونکہ کربلا اگر کسی قوم میں باقی نہیں رہی تو وہ قوم مردہ ہے۔ کربلا ہے جو قوموں کی زندگی کی ضمانت ہے، کربلا نہ ہو تو قومیں مردہ ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ پھر کیا ہو رہا ہے۔ کربلا جس قدر جس معاشرے میں زندہ ہے، وہ معاشرہ اتنا زندہ ہے۔ کربلا اگر کسی کے وجود میں زندہ ہے تو پھر اس کے بعد اس انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا، مگر کربلا زندہ ہونا چاہیے۔ کربلا واقعاً ہر یہ مجلسیں الحمدللہ جو ہوتی ہیں ہمارے ہاں، ان کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں کربلا زندہ ہو، کیونکہ اگر دلوں میں کربلا زندہ نہیں رہی تو دل مردہ ہے، اور مردہ دل انسان تو نبی کی بات بھی نہیں سنتا۔ قرآن کہتا ہے انکا لا تسمع الموتیٰ، اے میرے حبیب یہ مردہ لوگ تمہاری آوازوں کو نہیں سن پائیں گے۔ یعنی اگر نبی اکرم بھی آ کر مردہ دلوں کو پکارے نا تو یہ آواز نہیں سنتے۔ دلوں کی زندگی کا نام کربلا ہے، اور اس کربلا کے شعار کو اور کربلا کے نعروں کو خدا کی قسم زندہ رکھیے، اور یہ نعرہ
تا ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہماری قوم میں اسی طرح زندہ و جاوید رہنا چاہیے، تاکہ یہ اپنے امام سے جب ملاقات کریں تو ایک زندہ قوم جا کر اپنے امام سے ملاقات کریں، چونکہ مردہ قوموں سے ائمہ نے بڑا شکوہ کیا ہے۔ حضرت امیر نے مردہ قوموں سے بڑا شکوہ کیا، حضرت کو اس بات کا غصہ تھوڑی نہیں تھا کہ معاویہ کے لشکر میں اتنی تعداد ہے، یہ حضرت کے غم کا سبب نہیں ہے۔ علی جیسے حیدر کرار کو معاویہ کے لشکر کی تعداد سے حزن آئے گا، غم آئے گا، وہ جو صدر لشکر اور صدر سپاہ پہ حملہ کرنے والوں، کسی نے حضرت سے کہا حضرت آپ خائف ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں جب میری جوانی کے دن تھے، جس وقت انسان کو زندگی سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس وقت میری جنگ تم نے دیکھا ہوتا، اس ضعیفی کے عالم میں تم کیسی باتیں کر دو؟ مجھے خوف معاویہ کے لشکر سے نہیں ہے، علی خائف نہیں ہو سکتا، علی کو حزن ہے ان مردہ لوگوں کے ساتھ جو علی کی رکاب میں کبھی صفین میں آتے ہیں، کبھی جمل میں آتے ہیں اور کبھی نہروان میں آتے ہیں۔ یہ مردہ لوگ جو علی کے ساتھ آئے ہیں، جو آ کر ایک قرآن دیکھ کر مولا کے سامنے آ کر تلوار نکالتے ہیں، یا علی ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں۔ مردہ قوم ہے، خدا کی قسم وہ قوم مردہ ہے جسے ولی خدا کے ہوتے ہوئے حق نہ پتہ چلے کہ حق کس طرف ہے، وہ قوم مردہ ہے۔ تم ڈاؤٹ کر رہے ہو، یعنی جنگ صفین میں حضرت امیر اگر کہیں پر ہو، اس کا شک کی گنجائش ہے کہ میں شک کروں کہ حق پر شام ہے، حق پر جو ہے کوفہ ہے۔ تمہارے پاس عین حق موجود ہے۔ حضرت امیر وہ ذات بھی نہیں ہے جو حق پر ہیں، حضرت امیر وہ ذات ہے جو خود حق ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، حضرت امیر کے کردار کو آپ مت دیکھو حق سے میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، حضرت امیر کو دیکھو پھر سمجھ میں آئے گا کہ حق وہی ہے جہاں پر حضرت امیر ہے۔ لہٰذا یہ قومیں زندہ ہونا چاہیے۔ زندہ قوموں کی علامت کربلا ہے۔ کربلا جس قدر قوموں میں زندہ ہوتی گئی، قومیں زندہ ہوتی گئی، اور آج تک آپ الحمدللہ ابھی دیکھیں جو خاص جذبہ ایثار آپ کے پاس ہے کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ آپ جا کے چیک کریے، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو خوش کروں، وہ جو جذبہ ایثار آپ کے پاس ہے وہ کہیں نہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ کسی کے پاس کربلا نہیں، کسی کے پاس کربلا نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے بچے آ کر قربانیاں دے سکتے ہیں، ہمارے گھر کی مائیں آ کر اپنے بچوں کو میدان جنگ میں روانہ کا۔ آپ نے دیکھا اس کی شاہد مثالیں آپ دیکھیں، داعش کے زمانے میں کسی ماں نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ نہیں کربلا نہیں جاؤ؟ کسی ماں نے نہیں منع کیا۔ یہ مائیں جب روڈ پہ تھوڑا سا جھگڑا ہو جاتا ہے اپنی اولاد کو باہر نہیں نکلنے دیتی ہیں۔ ان ماؤں نے بھی عراق جانے سے کسی بچے کو منع کیا؟ نہیں منع کیا، کیونکہ یہ جذبہ زینبی، وہ جذبہ حسینی جو درس کربلا بلکہ ہمارے وجود میں ان مجلسوں نے سمایا ہے، وہ اس قوم کو ایثار کے مرحلے تک پہنچاتی ہے۔ ہم آ کر ایثار اور اپنی جان فدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک تاریخ رہی ہے، ایک تاریخ رہی ہے۔ میں اگر علماء کے بارے میں پڑھوں، ان شہداء کے بارے میں پڑھوں کہ بعض علماء نے اپنی جان کا نذرانہ، ابھی قریب ہے شہادت شہید ثالث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ذات بھی ہمارے ہاں مظلوم ذات ہے، خدا کی قسم مظلوم ذات ہے۔ انہوں نے اپنی جان قربان کیا ہے مذہب حق کے احیاء اور مذہب حق کی زندگی کے لیے۔ احقاق الحق جیسی کتاب مرحوم نے لکھی، آج ہمارے یہاں نام بھی نہیں جانا جاتے۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ شہید ثالث کب انڈیا آئے، کن حالات سے رہے، کن حالات میں دین کو احیاء کیا، دین کو زندہ کیا، جان دیا۔ خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا شہید ثالث کو، معلوم ہے کتنی بے دردی کے ساتھ جب آپ کی شیعت کا اظہار ہو گیا تو باقاعدہ اس زمانے میں وہ ایک جھاڑو چلتا تھا، اپنی زبان میں کئی لوہے کا، اس لوہے کے جاروب کو جمع کیا گیا تھا جمعہ کے دن، اور سب کو دیا گیا تھا کہ ایک ایک مار کر جائیں۔ اب جمعہ کا مجمع اور شہید ثالث کو وہاں پر باقاعدہ قیدی بنا کے رکھا گیا تھا۔ گوشت شہید ثالث کے جسم کے پراکندہ تھے، ہواؤں میں فقط ہڈیاں باقی تھی۔ اس طرح قربانیاں دی۔ یہ مذہب یوں تھوڑی نہیں پہنچا ہے، یہ مذہب اتنی آسانی سے آپ تک نہیں آیا، قربانیاں دی ہیں۔ شہید اول نے اپنا وطن چھوڑا، شہید ثانی نے، بعض علماء نے، خدا کی قسم اس مذہب میں نے اس پہلی مجلس میں کہا تھا ہمارا زمانہ آسانیوں کا زمانہ ہے، ہم اپنے پیغامات کو پہنچا سکتے ہیں بڑی آسانیوں سے، لیکن ان شہداء نے جو کردار ادا کیا ہے، حتی یہی بچے جو مدافعین حرم ہیں، آپ سرکار
جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کو دیکھیے، انہی نوجوان بچوں نے، انہی نوجوان، اسی وجہ سے میں نے ایک جگہ پر بھی کہا تھا اس بات کو کہ نوجوانوں کو تھوڑا سے مشکلات ہیں، کہیں سے کمی ہے، آپ یہ مت کہہ دو ڈالے گا نہیں تمہارا مجلسوں میں آنے کا کیا فائدہ تمہارا ہے، نہیں، اس کے دل میں ایک جذبہ کربلا ہے، اس کا وجود پاک ہے، تھوڑا سے گرد و غبار ہے، دنیا بیٹھی ہے، انشاءاللہ کوشش کرو وہ گرد و غبار اس شیشے سے صاف کرو، نہ اس شیشے کو توڑو۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس شیشے کو توڑی، انہی جوانوں نے جا کر وہاں پر جان دیا ہے، انہی جوانوں نے، شاید ہمارے جیسے آدمی 10 روایت پڑھ کر جان نہیں دے پائے، لیکن ان جوانوں نے جنہوں نے ایک روایت بھی نہیں پڑھی تھی لیکن کربلا سے اثر انداز تھے، کربلا سے متاثر تو انہوں نے جا کر اپنی جان دی ہے۔ لہذا اس مذہب کو دو چیزیں ہمیشہ، ایک جذبہ، ایک ہوش، دونوں چیزیں ہونا۔ دیکھیں فقط عقل مند لوگوں کا بھی کام نہیں، بعض جو فقط بیٹھ کر سوچیں اور غور کریں، وہ جوش، وہ ولولہ نہیں ہوتا۔ عدم میدان عمل میں وہی افراد آتے ہیں جن کے وجود میں جوش ہوتا ہے، جن کے وجود میں ولولہ ہوتا ہے، وگرنہ آپ اس طرح کے لوگوں کو لے جائیں نا جو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ممبر پہ، زندگی لڑیے کہ نہیں ہمارا کام نہیں، ہم سے تو آپ تقریر کروائیے۔ توجہ فرما دیں، نہیں، یہ بچے جو بہت کام کے ہیں، میں جان بوجھ کے اس بات کو عرض کروں، یہ نوجوان بچے جن کے وجود میں جوش ہے، آپ ایک کام کرو، ان کے دل میں تھوڑا سے معرفت حسین ڈال دو، پھر اس کے بعد دیکھو یہ قیامت برپا کر دیں گے۔ اور کیا ان لوگوں نے کیا، آپ جا کر دیکھ لیجیے، پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی تھی، وہاں پر انسان آتا ہے اپنی جان کو، اپنے، یہ وہ افسانے تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کون اس دنیا سے جاتا؟ مجھے انصاف سے بتائیے نا، آج وہ شہداء جو مدافعین حرم ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ ٹی ویوں پہ نہیں دیکھتے، آپ کی موبائل پہ کلپ نہیں، یہ افسانہ تو نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے۔ وہ نوجوان جو 34 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، اس کی 2 سال پہلے، 3 سال پہلے شادی ہوئی ہے، اس کی 3 سال یا بعضوں کی 6 مہینے کی بچیاں ہیں، 6 مہینے کے بچے، یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر وہ جنگ پہ گیا، آج اس کے بچے یتیم ہیں، ان کے حق نہیں ہے ہماری گردنوں پہ، ہماری گردنوں پہ ان کا حق نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اس نے حسین ابن علی کے لیے اپنی جان دیا ہے، ہم تو امام حسین کی نالین پر اپنی جان قربان کر دو، اس نے امام حسین پر اپنی جان کو وار کر دیا ہے۔ توجہ فرمائیں، اور انہی افراد میں سے شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی مہندس، خدا کی قسم ان لوگوں نے اصرار کیا ہے، ان لوگوں، اب میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی یہ شہداء راضی نہیں ہے کہ آپ کمپیر کرو آ کر ان کو شہداء کربلا سے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، کیونکہ شہداء کربلا جیسا تو کوئی نہیں ہے کائنات میں، روایت میں موجود ہے، حضرت نے فرمایا کہ نہ ان سے پہلے کوئی ایسا آیا، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں، اور نہ ان کے بعد کوئی ایسا آیا، وہ 72 الگ ہیں، وہ 72 الگ ہیں، اس کے بعد جتنے شہید ہوتے ہیں وہ 72 کی تعصی اور پیروی میں شہید ہوتے ہیں، جنہوں نے ان سے سیکھا ہے درس، جنہوں نے جانا ہے کہ حبیب یعنی کیا، جنہوں نے سمجھا زہیر یعنی کیا، جنہوں نے سمجھا مسلم ابن اوسجہ یعنی کیا، انہوں نے سمجھا کہ کس طرح جب دین پر حملے ہو تو پھر اس جان کو نہ بچاؤ، اس منصب کو نہ بچاؤ، اس مقام کو نہ بچاؤ، اپنی آسائشوں کو نہ دیکھو، اپنے، یہ شہداء جو گئے ہیں یہ ایسے تو نہیں تھے کہ ان کا گھر نہیں تھا، ان کا بزنس نہیں تھا، ان کی تجارت نہیں تھی، ان کی زندگی میں کوئی اور کام نہیں تھا، نہیں، ان کے دل میں وہی درس زینبی تھا جس نے انہیں شام تک پہنچایا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے حرم کا دفاع کیا، ان کے احسانات ہماری گردن پہ، اعتراف کریے، خدا کی قسم جو لوگوں نے اس مرحلے میں آج الحمدللہ اتباعِ عالیات کی زیارت کو ہم جاتے ہیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ حق بنتا ہے کہ ان شہداء کی طرف سے ایک زیارت پڑھو، آج یہاں تک آپ آئے ہو، انہوں نے آپ کے لیے وسیلہ فراہم کیا ہے، ہمارے ساتھ حلقہ سے یہاں سے کوئی ٹیکسی سے اگر ایئرپورٹ تک پہنچاتا، ہم اس کو بھی دعاؤں میں وہاں یاد رکھتے ہیں کہ اس نے یہاں سے ایئرپورٹ تک ٹیکسی سے ہمیں پہنچایا تھا، خوب انہوں نے جان دیا ہے اپنی، تب جا کر یہ تمام، یہ اور بات ہے کہ میں بار بار اس چیز کو عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لیے نمونہ عمل شہداء کربلا ہیں، لیکن ان شہداء نے جو خاصیت دکھائی، معلوم ہے شہداء کی خاصیت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعام، آپ کو کہ ان کو انعام کیا ملا، میں کہتا ہوں ان کا سب سے بڑا انعام شہادت ہے، اس سے بڑا کوئی انعام ہی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ایک انسان کی زندگی میں سب سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ شہادت، شہادت سے بڑا کوئی انعام ہے، اگر موت اس دنیا میں سب کو آنی، کس کو موت نہیں آنی، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، لیکن موت اگر شہادت میں بدل جائے تو اس سے بڑا بھی انعام کچھ ہوگا؟
اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی آیا رہنے کے لیے؟ حتیٰ ائمہ نے اپنے بعض اصحاب کی شہادت کے لیے دعا کیا۔ یہ اگر اہم چیز نہ ہو تو ائمہ اپنے اصحاب کے لیے دعا نہ کریں۔ جناب قمیت شاعر ہیں، اور کئی اماموں کے حضور میں انہوں نے اپنے قصیدے سنائے، جیسے مولا امام سجاد کی بارگاہ میں قصیدہ سنایا، مولا امام محمد باقر کی بارگاہ میں قصیدہ سنایا، مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ قصیدے سنائے، اور جب مولا امام سجاد کی بارگاہ میں قصیدہ سنایا تو حضرت نے 300 درہم دیا، کہا مولا یہ قصیدہ میں نے آپ کے لیے خالصتاً للہ کا ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں قمیت ہم ہدیہ کریں گا۔ مولا نہیں، میں صرف اور صرف آپ کے لیے اور رضائے خدا میں نے یہ قصیدہ کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اب حضرت نے دعا کیا۔ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاتے، حضرت نے جو دعا کیا نا، خدا کی قسم عجیب دعا۔ حضرت نے فرمایا اللہم احیہی سعیدا و امتہ شہیدا، میرے اللہ جب تک قمیت زندہ رہیں سعادت بھری زندگی گزاریں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو شہادت بھری زندگی موت آئے۔ یہ دعا ہے، یہ امام نے دعا کیا، یعنی قمیت کے انعام کے لیے حضرت نے کیا دعا کیا؟ وہ امت ہو شہیدا، موت تو سب کو آتی ہے، موت ہم بھی جائیں گے اس دنیا سے، لیکن شہید کی موت معلوم ہے کیا ہے؟ شہید کی موت انتخابی موت ہے۔ اگر میں آسان کہوں، موت سب کے پیچھے جاتی ہے، شہید موت کے پیچھے جاتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم تک موت آتی ہے، شہید موت تک پہنچتا ہے۔ کس کو نہیں پتا تھا کہ سوریا میں موت نہیں ہے؟ سب کو پتا، جہاں بمباریاں ہو رہی ہیں، جہاں گولیاں چل رہی ہیں، یہ جو گئے ہیں یہ موت کا پیچھا کر کے گئے ہیں۔ یہ فرق ہے، کربلا یہاں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، اگر کربلا کو سمجھ گئے کہ پوری دنیا کے پیچھے موت آتی ہے، کربلائی درس لینے والے موت کا پیچھا کرتے ہیں، اور یہ موت کا پیچھا کرتے وہاں پہنچے۔ اور جو موت کا پیچھا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر ہم تمہیں عام موت نہیں دیں گے، ہم تمہیں شہید بنائیں گے، اور تمہارے بارے میں آیت ہوگی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ وہ مرحلہ ہے خدا کی قسم جو قابل غور ہے۔ یہ شہید عجیب مرحلے پہ پہنچتا ہے، اور یہ فقط در اہل بیت کے وابستگی کی صورت میں شہادت نصیب ہوتی ہے، وگرنہ کسی کو یہ شہادت نصیب نہیں ہوتی اگر در اہل بیت سے وابستہ نہ ہو۔ در اہل بیت میں وابستہ ہو، ان کی محبت بھی انسان کو شہید بناتی ہے، لیکن ہر چیز کے اپنے مراتب ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات، چونکہ خود محبت اہل بیت پہ جینا ایک جہاد ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، خود بعض لوگ نہیں سمجھتے، محبت اہل بیت پہ جینا خود ایک جہاد ہے، کیونکہ محبت اہل بیت پہ جب جیتے ہو تو ہزار خواہشات کو پامال کرتے ہو، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور پیغمبر فرماتے جہاد اکبر جو ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، لہذا خود اس محبت کے اپنے تقاضے ہیں۔ یہ جو افراد ہیں انہوں نے واقعاً اگر آپ غور کریں، ان کی تاریخ پڑھی، ان کی ہسٹری دیکھیے، اور آ کر دیکھیے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ بیان کروں کہ یہ مرحلہ کب آدمی میں طے ہوتا ہے۔ ایک تو شہید کی سب سے بڑی خاصیت کیا معلوم ہے، بات اسی پہ کروں۔ شہید کی ایک سب سے بڑی خاصیت ہے، شہید تجارت دنیا والوں سے کرتے ہی نہیں۔ شہید کا ڈائریکٹ تجارت اور معاملہ خدا سے ہوتا ہے، یہ شہید کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ شہید ہم لوگ دنیا والوں سے تجارت کرتے ہیں، آپ میرا نام لے لیجئے، آپ میرا پوسٹر لگا دیجئے، آپ یہ کر دیجئے، آپ وہ کر دیجئے، یہ دنیا والوں سے معاملہ ہوا۔ شہید آ کر معاملہ کس سے کرتا ہے؟ خدا کریم سے کرتا ہے۔ اور دیکھیے ہمیشہ آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا، جب آپ بزنس کرتے ہیں ایک آدمی بڑا خسیس ہو، اس سے جب تجارت کرتے ہیں تو آپ عاجز آ جاتے ہیں، وہ چونی کا بھی حساب لکھیے، اور ایسا کیوں، اور یہ کیوں ٹوٹا، اور یہ گلاس تو ایسا ہے، وہ چاہے گا کہ 1000 قیمت کم ہو جائے تاکہ آپ سستے میں وہ دے کر آئیے۔ تو آدمی کہتے ہیں بھائی ان سے بزنس مت کرو، بڑا خسیس آدمی ہوتا ہے یہ۔ لیکن کریم سے اگر آپ معاملہ کریے نا، تجارت کریے، تو بات چیزیں اگنور کرتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایسے ہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ دنیا کے عام لوگ جن کے وجود میں کرم کا ہلکا سا مرحلہ ہے، ان سے جب انسان تجارت کرتا ہے تو ہزاروں چیزوں کو وہ درگزر کر دیتے ہیں۔ وہ اکرم الکریمین جو ذات پروردگار عالم ہے، جب ان سے معاملہ کرتا ہے تو پھر وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ زندگی دو، میں وہ زندگی دے دوں گا جس کے بعد موت نہیں ہے۔
یہ معاملہ شہید کرتا ہے. اس کے بعد موت نہیں، یہ معمولی سی حیات تم دو، اس حیات کی واقعاً کیا ویلو ہے، لیکن معاملہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جا کے خدا کے حضور میں کیا جا رہا ہے. تو خدا تو ہے ہی ہے، وہ خدا اتنا واپس کرے تو خدا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں جتنا آپ دو، خدا اگر اس سے بڑھا کرتے. جناب موسیٰ کی والدہ سے جب کہا، کبھی قرآن میں غور کرنا چاہیے، قرآن میں جب جناب موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ پھل کے اس کو کیا کرو، آپ دریا میں ڈالو، ہم لوٹائیں گے. تو کیا لوٹائیں گے؟ موسیٰ لوٹائیں گے؟ نہیں، خدا نہیں. اگر وہی بیٹا فقط لوٹا دے، کب جو لوٹائیں گے تو نبی بنا کے لوٹائیں گے. توجہ فرما دیں، تم یہ بچہ اس دریا کے حوالے کرو، ہم جب لوٹاتے ہیں تو ہم اتنا نہیں لوٹاتے. خدا کے حضور میں تم یہ جان پیش کرو گے، توجہ فرما رہے ہیں، پھر خدا تمہیں جب لوٹائے گا تو ایسی زندگی لوٹائے گا جو تمہیں نہیں جانتے وہ بھی تمہاری یاد منائیں گے. توجہ فرما، یہ معاملہ ہے. شہید کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ شہید دنیا والوں سے معاملہ نہیں کرتا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ یاد شہداء کے عنوان سے، لہذا ہمارے لیے بھی ہم بھی زندگی میں معاملہ خدا سے کریں. خدا سے تجارت بہت آسان ہے، دنیا والوں سے تجارت بہت سخت ہے. خدا سے تجارت میں ایک مرتبہ ٹوٹ کے کہو میرے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دے، اتنا رحیم ہے، کہتا میرا بندہ ٹوٹ کر آیا میں نے معاف کر دیا. توجہ فرمائیں، یہ بہت آسان جگہ ہے. پر شہید کی ایک کوالٹی کیا ہے کہ شہید معاملہ کس سے کرتا ہے؟ تجارت کس سے کرتا ہے؟ خدا سے کرتا ہے. اور سب سے اچھی اور پرسود تجارت خدا سے، جہاں نقصان نہیں ہے. دیکھو دنیا کی ہر تجارت میں آپ کو نقصان ملے گا، واحد تجارت راہ خدا کی تجارت ہے جہاں نقصان نہیں ہے. کہاں سے نقصان ہوگا؟ اگر آپ نیت کرو، میں روایت دیکھ رہا تھا، اگر کوئی نیت کر کے رات میں سوئے کہ میں صبح فجر سے پہلے اٹھوں گا اور نہ اٹھ پائے، تو روایت کہتی تکتب، اس کی ہر سانس کے بدلے ایک تسبیح لکھی جائے گی. یہ معاملہ دیکھ رہے، یہ خدا سے معاملہ. آپ نیت کرو کہ میں فجر سے کچھ پہلے اٹھوں گا، نہیں اٹھ پائے، یہ کہیں اور دنیا میں ملتا ہے کہ نہیں آپ نہیں کر پائے تو بھی ہم نہیں. خدا کہتا نہیں، میرے بندے نے نیت کیا تھا کہ وہ صبح فجر سے پہلے اٹھے گا، نہیں کر پایا تو میں تو بخیل تو نہیں ہوں نا، میں کہوں گا نہیں کر پایا تو نہیں دوں گا. پوری رات جو اس نے سانس لیا ہے، ہر سانس کا ثواب ایک سبحان اللہ دوں گا. اب اس خدا سے آدمی معاملہ نہ کرے تو پھر تعجب کی جگہ ہوتی ہے. شہید اسی چیز کو سمجھ جاتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی جان کو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے ایک صلوات پڑھیں محمد والے. کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی جان کو دینا. خدا کی قسم انسان کے پاس جان بہت قیمتی چیز ہے، لیکن جب آپ سمجھ جاؤ کہ اس کا معاملہ کس سے کر رہے ہو، یہ جان دے کس کو رہے ہو، یہ جان اس کو دے رہے ہو جو اتنا لوٹاتے ہی نہیں، جو بڑھا کے لوٹے، پھر بہت آسان ہو جائے. پر شہید پہلا کام جو کرتا ہے وہ معاملہ خدا سے کرتا ہے، لہٰذا اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا ذکر بھی باقی ہے، اس کی یادیں بھی باقی ہے، اور اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ کیا ہو جاتا ہے؟ باقی ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو شہید کی خاصیت ہوتی ہے، جس نے شہید کو کافی طاقتور بنایا ہے، معلوم ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ایمان بے خدا. سب سے بڑی طاقت دنیا کی ہے ایمان بے خدا. خدا کی قسم میدان جنگ میں آپ کو میدان میں خدا کے ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز روکی نہیں پائے گی. اب دیکھو تھوڑا سے مشکل ہوئی، بھاگے نہیں بھاگے کچھ لوگ. مولا سے پوچھا آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ کیوں جائیں گے، وہ امیر المومنین ہیں. توجہ فرمائیں، انسان کے ثبات قدمی کی نشانی اس کا ایمان ہے. جس قدر انسان کو خدا پر ایمان ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ایمان بے خدا کا مطلب کیا ہے کہ میں خدا قادر کے لیے آیا ہوں، میرا خدا ان تمام مناظر کو دیکھ رہا ہے، اور میرا خدا عاجز بھی نہیں ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، اور میرا خدا مجھ پر مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ تمام ایمان کے ساتھ جب ایک شہید میدان جنگ میں آتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کے قدم کو پیچھے نہیں کر پاتی. کائنات کی کوئی طاقت. آپ جا کے کربلا میں دیکھو، کہیں پر موت کے لیے مسابقہ دیکھا ہے؟ موت کے لیے مسابقہ فقط کربلا میں آپ دیکھو گے.
جہاں کوئی پیروں پہ پڑ رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے، کس چیز کو کیا مانگ رہے ہیں؟ کہیں موت مانگ رہے، کب موت مانگنے کے لیے پیر پڑا جاتا ہے، کہا کربلا وہی جگہ ہے کہ جہاں موت طلب کرنے کے لیے امام کے قدموں پہ گر جاتے ہیں کہ مولا موت چاہیے۔ تو جو ہے یہ اس کربلا کو دیکھنے کے بعد انسان کے پائے سے بات میں لڑائی نہیں آتی، وہ آتا ہے دیکھتا ہے کہ کربلا میں یہ سلیقہ بتایا شہداء کربلا نے، ان تمام شہداء کو، میں کرو از ابتدا تا انتہا ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے، ہمارے پاس، اور یہ سرمایہ باقی ہونا چاہیے۔ سرمایہ کیوں باقی ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم بھی ایک حسین کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں بھی اسی سرمایہ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ کل اگر حضرت آ گئے تو ہمارے وجود میں اتنا جذبہ ہو کہ اگر ہمیں اپنی جان قربان کرنا ہو تو ایک لمحے کا دریغ ہم نہ کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم شہداء کی سیرت کو سمجھیں گے کہ اس دور میں اس معرکے تک کون کیسے پہنچتا ہے۔ بس یہ شہید معاملہ کرتا ہے خدا سے، ایمان رکھتا ہے خدا پر، اور شہید کے اندر معلوم ہے ایک اچھی بہت اہم صفت کیا ہے کہ شہید آتا ہے خالصتاً للہ کام کرتا ہے۔ یہ وہ ارزشیں ہیں جو ہمارے سماج میں کم ہیں۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر میں نے دو چار کام کیا اور کسی نے تعریف نہیں کیا اور کسی نے نہیں کیا تو میرا کام تو بیکار گیا، اور صحیح میں آپ کا کام بیکار گیا۔ اگر آپ نے لوگوں کے لیے کیا تھا اور لوگوں نے اس کی تعریف نہیں کیا تو پھر واقعی نہیں، آدمی صحیح نہیں سوچتا ہے۔ بات یہ کہ یہ کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ روایت ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمہ علی لسانے۔ آغا ہو سکتا ہے ہزاروں کتابیں پڑھو لیکن تمہاری زبان سے حکمت کے چشمے نہ پھوٹیں، لیکن عین ممکن ہے کہ 40 صباح 40 دنوں تک کام خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرو، اللہ تمہارے وجود کو حکمتوں سے ایسا بھر دے گا، بولو گے تو حکمتیں تمہارے منہ سے نکلیں گی۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ۔ مرحوم علامہ طباطبائی سے کسی نے کہا آغا ہم نے سنا ہے کہ ایک اکسیر ہے، وہ علم کیمیا میں کرتے ہیں نا، تانبے کو ملاتے ہیں اور خاص کیفیت، ہم لوگوں کو تو نہیں پتہ، نہیں تو اب تک کتنا سونا کر چکے ہوتے، کہ تانبے کو ملا کر جو ہے سونا بنا دیتے ہیں، ایسی اکسیر ہے۔ علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا، آغا نے بڑا حسین جواب دیا، کہا کہ دیکھیے وہ اکسیر ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک اکسیر میں جانتا ہوں جو تمہاری مٹی کو سونا کر سکتی ہے۔ کہ وہ کون سی اکسیر ہے؟ کہ اس اکسیر کا نام خلوص ہے۔ اگر معمولی عمل میں بھی یہ شامل ہو جائے نا تو اس عمل کو سونا نہیں ہیرا بنا دیتی ہے۔ توجہ، یہ اکسیر ہے۔ علم کیمیا کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ علم کیمیا کا، خوب علم کیمیا اخلاص ہے، خلوص پیدا کرو، وہی 2 رکعت نماز جو خالصتاً للہ پڑھو گے پوری دنیا میں اس کا موازنہ نہیں رہ جائے گا۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کے لیے مخلصانہ عبادت کرے اور میں پوری دنیا کو ایک لقمہ بنا کر اسے پیش کروں تو میں یہ سمجھوں گا کہ ابھی اس کا حق میں نے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کے پاس شہید کے پاس یہ سرمایہ ہے۔ شہید خالص وہ سمجھ چکا ہے کہ معاملہ خدا سے کرنا ہے، خدا کے علاوہ کوئی مورد معاملہ ہے ہی نہیں اس کی نگاہ میں، لہٰذا اس کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں یہ مرحلہ طے ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہید جو ایک اہم مرحلے پر آ کر طے کام کرتا ہے وہ یہ کہ شہید کو وہ جو غیرت دینی ہے، دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں، جو وظائف ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ہم و آپ فقط اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ذمہ دار ہیں، ہم نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم رزلٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا ابھی وظیفہ کیا ہے؟ اگر دین معین کرتا ہے کہ ابھی تمہارا یہ وظیفہ ہے تو آپ کو میرے کہنے سے کیا ہوگا، ہمارے بولنے سے کیا ہوگا، ہم ہی اکیلے کیا کر لیں گے، یہ آپ کی فکر ہے غلط۔ صحیح فکر یہ ہے کہ اگر ابراہیم سے کہا جائے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، ابراہیم تمہاری ذمہ داری ہے تم اعلان حج کرو، پھر اس کے بعد اس آواز کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم نے جب اعلان حج کیا
کہاں سے جناب ابراہیم نے اعلان حج کیا؟ بہت بڑا سے اسپیکر بھی نہیں تھا، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر اذن فی الناس، اعلان حج کرو۔ کب پہنچائیں گے ہم؟ پہنچانا تمہارا کام نہیں ہے، تم اپنا وظیفہ اعلان کرو، آواز پہنچائیں گے ہم۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم نے اپنا وظیفہ انجام دیا، اللہ نے کہا قیامت تک اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے، اور ہر سال حاجیوں کا یہ جواب اسی آذان کے جواب ہے۔ ہمارا بھی آج جو کام ہے، ہماری آج جو ذمہ داری ہے، آج اگر حرمت اہل بیت کو پامال کیا جاتا ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، میرا کام یہ ہے کہ میں وہاں پر خاموش نہ رہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں وہاں پر سکوت نہ کروں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر حرمت اہل بیت، ان شہداء نے یہی کام کیا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہاں ہم جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ فلاں ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، ہم کیا کر پائیں گے اگر بی بی زینب کے روضے پہ ہم پہنچ گئے۔ آپ واقعاً کبھی دنیاوی لحاظ سے آپ تحلیل کرو نا، تو وہاں ایک طرف پورے دنیا کے جو آپ کہہ سکتے ہیں بہترین مشینریز لگی ہوئی ہیں، جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں، جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، جن کے پاس لوکل سپورٹ ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں تو کچھ لوگ جائیں، وہ کہیں ہم دفاع کریں گے، اور پھر اس کے بعد دفاع کر بھی دیں۔ توجہ فرما لیں، یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ انہوں نے کیا؟ کہا نہیں، یہ ان کا کام نہیں تھا، ان کا کام فقط اپنی ذمہ داری نبھانا تھا، جیت دلانا خدا کا کام تھا، وہ جیت خداوند متعال نے دلایا۔ توجہ فرمائیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے سر نہیں چھپایا کہ نہیں اب ہم تو کیا کریں، ہمارے بس کی تو نہیں ہے، ہم تو کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ لوگ تو اتنا ہائی لیول کے اسلحے رکھتے ہیں اور ویسے رکھتے ہیں۔ نہیں آئیں، خلوص آپ آؤ، میدان عمل میں آؤ۔ یہ شہیدوں نے یہ کام کیا کہ میدان عمل میں آئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ ظاہراً اگر حساب کتاب لگاؤ تو ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت جو ان کے پاس ہے اور جسے دوربین سے نہیں دیکھا جاتا، ہائی ٹیکنالوجی سے، دوربینیں ٹینک کو دیکھتی ہیں، دوربینیں توپوں کو دیکھتی ہیں، دوربینیں میزائلوں کو دیکھتی ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے، لیکن ایک دل کی آنکھ ہونا چاہیے جو ان شہداء کے دل کے اندر ایمان بے خدا کی طاقت کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت ان شہداء کے پاس ایمان بے خدا کی طاقت ہے، اور اس طاقت کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کو مغلوب نہیں کر پاتا۔ یہ طاقت تھی ان شہداء کے پاس، انہوں نے یہ طاقت کا مظاہرہ کیا، اور یہی طاقت ہے، خدا کی قسم یہی طاقت ہے جو ثابت قدم رکھتی ہے، یہی طاقت۔ اس کے علاوہ کون سی چیز آپ کو، دنیا کس کو عزیز نہیں ہے، اپنے بچے کس کو عزیز نہیں ہیں، اپنی اولادیں کس کو عزیز نہیں ہیں، سب کو عزیز ہیں۔ لیکن یہ گئے، یہ کیسے گئے؟ یہ واقعی جائے تعجب ہے، یہ جائے تعجب ہے، اور یہ جائے درس ہے کہ کبھی میں سوچوں کہ میں اس جذبے کے قریب پہنچوں یا نہیں پہنچوں۔ میرے اندر یہ جذبہ آیا نہیں آیا؟ میں ظلم کے خلاف خاموش کیوں رہ جاتا ہوں؟ میں نے ایک جگہ پر روایت دیکھا، خدا کی میں نے عرض کیا نا اپنے وظیفے کو نبھاؤ۔ حضرت امیر نے جگہ پر نہج البلاغہ میں شکوہ کیا، میں لکھ کے آیا تو وقت بہت کم رہ گیا، لیکن جلدی جلدی آپ کے حضور میں پڑھوں۔ حضرت امیر نے ایک شکوہ کیا، حضرت نے فرمایا، وہ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے سب نے سنا، حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ شام کے لشکری مسلمان کے گھر میں داخل ہوئے، اور پھر ایک معاہدہ کے گھر میں بھی داخل ہوئے، یعنی ایک ایسی عورت کے گھر میں داخل ہوئے جس کی ذمہ داری حفاظت کی اسلامی حکومت نے لے رکھی تھی۔ وہ تو کافر ذمی کی ذمہ داری جو اسلامی حکومت لیتی ہے کہ آپ اتنا رہو گے، آپ کو ہماری حفاظت اور ہمارے طرف سے آپ کو حفاظتی انتظامات رہیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگ داخل ہوئے اور اس مسلمہ کے گھر اور اس معاہدہ کے گھر سے دست بند لوگوں کے گردن بند لوگوں کے پازیب چھین کر گئے، اور پھر اس کے بعد وہ عورتیں فریاد کرتی رہیں، وہ عورتیں رحم کی بھیک مانگتی رہیں، لیکن یہ جو دشمن آیا تھا یہ آیا اور بڑی آسانی سے چھین کر لے چلا گیا، اور کسی نے اس دشمن پہ حملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اگر یہ خبر سن کر کسی مسلمان کو افسوس میں موت آ جائے تو ہمارے لیے تعجب کی جگہ نہیں۔ آپ تھوڑا سے غور فرمائیں اس روایت۔ ایک ظالم ایک یہودی عورت کے پیروں سے پازیب چھین لے،
اور بغیر کسی اعتراض کے وہاں سے چلا جائے، اور یہ خبر سن کر ایک مسلمان کو موت آ جائے تو حضرت فرماتے مجھے تعجب ہے۔ مطلب سمجھتے، مطلب یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہو، یہ ظالم آیا ہے، کم سے کم اتنی تو ہمت دکھاؤ کہ اتنی آسانی سے وہ آ کر تمہاری ارزشوں کو نہ چھین کے لے کے چلے جائے۔ ڈیفینس کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے، یہ سب بات کا مرحلہ ہے، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک خاتون کی بے حرمتی کر جائے اور یہ مجمع اتنا مردہ ہو جائے کہ کون بولے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ خبر سن کر اگر ایک مسلمان کو موت آ جائے تو مجھے تعجب نہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ جا کر دیکھیے گا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ خبر سن کر اگر ایک مسلمان کو موت آ جائے تو مجھے تعجب نہیں ہے۔ مطلب سمجھتے ہیں، یعنی اگر دنیا میں وہاں پر بحرین میں یا اس طرح بعض مقامات پر جہاں پر مظالم اس قدر ہو رہے ہیں، عراق میں، سوریہ میں، اور پھر بے حرمتیاں کتنی ہوئی ہیں آنکھوں کے سامنے، اور اس کے بعد اگر کوئی نہ اٹھے اور کوئی اعتراض نہ کرے تو خدا کی قسم اس معاشرے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ معاشرہ کربلا سے وابستہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کربلائی معاشرہ ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک کربلائی معاشرے کو اٹھنا پڑے گا۔ حضرت نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کیا، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ کیا کہا حضرت نے، اے میرے بیٹو، یہ وصیت حضرت کی ان دو حضرات کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، وہ حضرات تو معصومین میں سے ہیں۔ کون للظالم خصما، اے میرے حسن و حسین، ظالم کے مقابلے میں دشمن رہو، وللمظلوم عونا، مظلوم کے مددگار رہو۔ ان شہداء نے یہی کام کیا۔ جب ایک ماں سے اس کے بچے کو چھینا جانے لگا، جب ایک بہن کی حرمت کو پامال کیا جانے لگا، جب بعضوں کے سہاگ اجاڑے جانے لگے، جب بچوں کو یتیم کیا جانے لگا، وہ غیرت علوی، وہ درس غیرت علوی جو ان کے وجود میں تھی، انہوں نے ان کو خاموش نہیں رہنے دیا، اور وہ درس جو اپنے مولا سے لیا تھا، اس درس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہماری جانیں جاتی ہیں تو جائیں، لیکن ہم مظلوموں پر ظلم کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ معاشرے کے اندر یہ پیاس ہونی چاہیے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے۔ آپ کیسے کہتے ہو، آپ نہیں کہتے حضرت آئیں گے تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی حضرت کا قیام ظلم کے خلاف ہوگا۔ خب میرے وجود میں ظلم کی نسبت نفرت نہیں ہوگی تو میں حضرت کے ساتھ اس عادلانہ قیام میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ میرا سوال ہے، اگر نفرت نہیں ہے ظلم کی نسبت، کہاں کیا ہوتا ہے، مجھ کو کیا پرواہ؟ مجھے ظلم سے کوئی نفرت نہیں۔ اگر مجھ سے کوئی نفرت نہیں تو امام عادل کا ساتھ کیسے دو گے؟ امام عادل کا ساتھ وہ دیتے ہیں جو ظلم سے نفرت رکھتے ہیں، جنہیں ظلم نہیں برداشت ہے، تو وہ حضرت جب آئیں گے تو عدل و کس سے پر کریں گے؟ تو حضرت کے ساتھ کون ہوگا؟ وہی افراد ہوں گے جو ظلم سے نفرت کرتے ہوں، جنہیں عدالت علوی سے پیار ہو اور ظلم سے نفرت ہو، وہ حضرت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے مولا ہم آپ کے خادم ہیں۔ ان شہداء نے یہ درس ہمیں دیا ہے۔ ظلم کی نسبت اور ظالم کی نسبت ایک ہلکا سا بھی نرم دلی تمہارے وجود میں نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارے یہاں جانوروں کے حقوق ہیں، ہمارے یہاں جانوروں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں۔ اتنی آسانی سے آ کر انسانوں کو، آپ کو بے دردیاں دیکھا جو اپنے کس قدر بے درد، واقعی کبھی آدمی اپنے اوپر نہیں آتا۔ ہمارے بچے اگر آسمان کے نیچے آ کر سوئیں اس سردی میں، آپ اندازہ لگا سکتے، کوئی بہت بڑی سردی نہیں ہے، لیکن جو ان ممالک میں سردیاں آتی ہیں جہاں گھروں کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، جہاں پر بچے اپنی ماں کی جانب آس سے دیکھتے ہیں کہ کوئی غذا ہے، ماں اپنے بچے کو بہت ہی نا امیدی اور یاس سے دیکھتی ہے کہ میرا بچہ علاج اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بچے مرے ہیں، بہت سی چھوٹی، جو آپ کے گھروں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر کوئی اٹھے گا تو وہ حسینی اور حسین کا غلامی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ دنیا کا ہر انسان جو اٹھتا ہے کسی شہرت کے لیے،
کسی مقام کے لیے، کسی دولت کے لیے۔ فقط کربلا سے درس لینے والا اٹھے گا تو انسانیت کے لیے اٹھتا ہے، اس کی نگاہ میں انسانیت ہوتی ہے، اسے نہ مقام چاہیے، نہ منصب چاہیے، نہ شہرت چاہیے، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، میرے بدن میں جب تک خون ہے میری رگوں میں اس ظلم کو خاتمہ اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اور کیا ہی نظرات میں، کیا ہی نظرات میں، نہیں گھبرائے، نہیں ڈرے، نہیں ڈرے، اور نہیں ڈرے تو پھر اس کے بعد کامیاب ہوئے۔ کامیاب تو ہونے ہی ہیں۔ کربلا میں 72 جنازے پامال کیے گئے، لیکن کسی کی مجال ہے جو آ کر کہہ دے کہ کربلا میں یزید جیت گیا؟ مجال نہیں ہے کسی کی، کیونکہ فتح خدا کے ہاتھ میں۔ اور اس فتح کا اعلان اگر دیکھنا چاہتے ہو نا تو حسین کی بہن نے فتح کا اعلان کیا ہے، کربلا میں اعلان کیا ہے، شام میں بھی جا کر اعلان کیا ہے۔ کربلا میں اس وقت اعلان کیا جب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو کہا میرے لال گھبراتے کیوں ہو، چہرے کا رنگ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی قبر کو رسم اور علامت کو اتنا روشن کرے گا کہ فرائض زمانہ چاہیں گے مٹانا لیکن مٹا نہیں پائیں گے۔ اور آپ دیکھو کہ کربلا کو مٹانے کی کتنی کوششیں ہوئیں، لیکن کربلا کا وہ علامت آج لوگوں کے دلوں پر ایک ایسا نقش بن کر ابھرا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں۔ یہ بی بی نے اس وقت اعلان کیا تھا، میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا 11 محرم کو عالم غیر معلمہ کے علاوہ یہ اعلان کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ اعلان کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کیسے اعلان کرے گا فتح کا جس کے بھائی کا جنازہ پامال ہو؟ وہ اعلان جیت فقط زینب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر واقعاً اگر ظاہراً دیکھا جائے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کو اسیر بنا کے لے جایا جا رہا ہے، بھائی کا جنازہ پامال کر دیا گیا ہے، پیاس، یہ یتیمی سب آپ کے خیمے میں اور آپ کے افراد کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پر زینب اولیاء مقام آتی ہیں، اپنے بھائی کی فتح کا اعلان کر کے جاتی ہیں۔ آپ کبھی روایات دیکھو، خدا کی قسم میں نے روایت دیکھا جہاں پر جب بی بی زینب سلام اللہ، یہ مصائب بی بی زینب بھی ہے، فضائل بھی، جب ابن زیاد کے دربار میں بی بی گئی ہیں نا، معلوم ہے اس شان و شوکت کے ساتھ زینب گئی ہیں، زینب کے جانے کا جو انداز تھا خدا کی قسم ابن زیاد نے اس کا حساب ہی نہیں کیا تھا۔ ابن زیاد نے سوچا کہ میں ایک اسیر کو لے کر آ رہا ہوں جس نے 72 داغ دیکھے ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہمارے سامنے آ کر کیا جواب دے پائیں گے؟ لیکن جب بی بی داخل ہوئی ہیں تو یہ ملعون کہتے ہیں من ہذہ المتنکرہ، یہ کون بی بی ہے جو اس روب میں دربار میں آ رہی ہے؟ غور کرو خدا کی قسم، یہ کون ہے جو اس روب میں دربار میں آ رہی ہے؟ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ اسیر ہیں۔ اور پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے وہ جواب دیا جو جواب خدا کی قسم علی کی بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، ما رأیت الا جمیلا، کیسا دیکھا؟ تو فرمایا میں نے خدا سے فقط حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اور پھر جا کر دربار یزید میں بی بی نے اعلان فتح کا آخری مرحلہ طے کیا، کد قیدک وسعصایک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں اسیر بنا کر میرے بھائی کے سر کو کاٹ کر اور نیزے پر اسے رکھ کر اور لاشوں کو پامال کر کے ہمارے ذکر کو مٹا دے گا؟ تو خدا کی قسم جو تجھ سے بن پڑے وہ تو کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، ہماری یاد کو تو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان شہداء نے جا کر بی بی کے اسی نعرے کا جواب دیا کہ بی بی ہم آئیں فواللہ لا ننسینا حسینا، ہم آپ کے حسین کو فراموش نہیں ہونے دیں، ہمارے دلوں میں وہ محبت حسین ہے۔ لیکن آپ سب جانتے یہ ایثار کے مرحلے جب طے ہوتے ہیں تو سختیاں بہت ہوتی ہیں، مشکلات بہت ہوتی ہیں، اپنی جان سے عزیز ہدیے پیش کرنے پڑتے ہیں، اور حسین ابن علی نے کربلا کے دشت میں ان تمام ہدیوں کو پیش کیا ہے۔ ایک ہدیہ جو سرکار سید الشہداء نے کربلا کے دشت میں پیش کیا ہے اسے آیت عظمی کربلا کہا جاتا ہے، اسے باب الحوائج کربلا کہا جاتا ہے، اور اس ذات کا نام شہزادے علی اصغر ہے۔ خدا کی قسم حسین نے یہ جو ہدیہ پیش کیا ہے، ایک 6 ماہ کا بچہ جس کے ہونٹ خشک ہیں، زبان خشک ہے، حسین جب اسے لے کر میدان قتال میں آئے ہیں
تو کسی نے سوچا کہ حسین قرآن لے کر آئے ہیں، لیکن ارباب ازاں معلوم ہے مولا جب لشکر کے قریب پہنچے تو ایک جملہ کہا دیکھتے نہیں میرا بچہ پیاس سے کس قدر تڑپ رہا ہے۔ یتلذا کا لفظ استعمال کیا، یعنی اب میرے اصغر میں اتنی جان بھی نہیں ہے کہ اصغر گریہ کر سکے، بس زبان کو ہونٹوں پہ پھیرتا ہے۔ ارباب ازا یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پیاس اتنی انتہا پہ پہنچ جائے، لیکن جانتے ہو جواب حسین کیا آیا؟ تیرے سے شعبہ چلا فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا ہے۔ ارباب ازا یہ وہ سخت منظر تھا جو حسین ابن علی نے دیکھا ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، مطلب سمجھتے ہیں تیر سے شعبہ کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ بچے کا جسم جو ہے منقلب ہو گیا، پلٹ گیا، یعنی یہ تیر لگا نہیں ہے، اس تیر نے اصغر کو ذبح کر دیا ہے۔ حتی بعض روایات میں ذبح من الاذن الی الاذن، کان سے کان تک اصغر ذبح ہو گئے۔ بس ارباب ادب اس ننھی سی لاش کو حسین لے کر چل رہے ہیں، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ درے خیمہ پہ آتے رباب اپنے لاڈلے کو لے آؤ لے جاؤ۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک 4 سالہ بچی نکل آئی، بابا اصغر نے پانی پی لیا۔ بہن شاید اس وجہ سے پوچھ رہی تھی ہلکا سے سکون ہو جائے، کیونکہ بھیا کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اب حسین اس بہن کو جواب کیا دے؟ ابا کا دامن ہٹایا ہے، عجیب منظر ہے، بھیا کا گلا بابا کا چہرہ دیکھتی ہے کبھی بھائی۔ وعلی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔